ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں، مسلسل آیات آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ تعالی نے اہل کتاب یہود و نصارہ کے عقائد کا ذکر کیا، ان کے نظریات کا ذکر کیا۔ اسلام کے دشمن تھے، سیاستیں کیا کرتے تھے، مسلمان جو ہو چکے تھے صحابہ کرام ان میں شک شبہ ڈالنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ عقائد بھی خراب تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ان کا بیٹا کہتے تھے، یہودی عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ اللہ نے واضح فرما دیا کہ ان کے عقائد صحیح نہیں ہے۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں ان کے معاملات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقائد کا ذکر فرمایا، اب ارشاد ہو رہا ہے یہ جو آپس میں لین دین کہتے ہیں، کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، وہ پورے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ پر بھی جھوٹ باندھتے ہیں، تقوی اختیار نہیں کرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے، بہت ساری ان میں خرابیاں ہیں۔ عقائد بھی خراب ہیں ان کے، معاملات بھی ان کے خراب ہیں۔ عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اس آیہ مبارکہ کا شان نزول، ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ ان کے پاس کسی قریشی نے 48,000 دینار رکھوائے، لیکن جب وہ لینے گئے تو انہوں نے پورے کے پورے واپس کر دیے۔ ایک دوسرے یہودی تھے، ان کے پاس کسی نے 1 دینار رکھوایا، جب لینے گئے تو ان کو واپس نہیں دیا۔ یہ آیہ مبارکہ عبداللہ بن سلام کے شان میں نازل ہوئی۔ ابھی وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کی امانت داری، جو ان کے پاس لوگ مال رکھوایا کرتے تھے، وہ ان کو ویسے ہی ادا کر دیا کرتے تھے۔ جو بندہ امین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایمان عطا فرما دیتا ہے۔ اس میں اتنی بڑی خوبی ہے کہ بندہ امانت دار ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، آپ کو کفار مکہ صادق اور امین کا خطاب دیتے تھے۔ وہ دل سے مانتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں، لیکن جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ لیکن آپ کا کردار ایسا تھا، آپ کے معاملات ایسے تھے کہ وہ یہ بات کہنے پر مجبور تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ چنانچہ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے معاملات کا ذکر فرمایا ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے ہیں عقائد، کہ بندے کے نظریات کیا ہیں، عقائد کیا ہیں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اس کو عقائد کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہیں عبادات، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ تیسرے ہیں اخلاقیات، لین دین، وہ بندے کا کس طرح ہے لوگوں کے ساتھ۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں 70% اخلاق ہے اور 30% عبادات ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ عبادات کرنا بہت آسان ہے، ایک مصلی چاہیے ہوتا ہے، ایک تسبیح چاہیے ہوتی ہے، نہ آپ سے کوئی جھگڑا کرتا ہے نہ لڑائی کرتا ہے، آپ اپنی عبادت میں مصروف رہیں۔ لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان رہ کر صبر کے ساتھ زندگی گزارنا، امانت دار رہنا، جھوٹ نہ بولنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، کسی پر بہتان نہ لگانا، طنز نہ کرنا، یہ ساری چیزیں جہاد میں آتی ہیں۔ لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ دین کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے کہ آپ کو جو دین کی تبلیغ کرنے میں تکلیفیں آتی ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مالک کائنات ہو کر، قدرت کے باوجود، اختیار کے باوجود، میرے آقا اختیار رکھتے تھے، اگر بد دعا کرتے سب کے ساتھ ہلاک ہو جاتے۔
اللہ فرما رہا ہے آپ صبر کیجئے ان کی باتوں کے اوپر۔ اس سے پتہ لگا کہ صبر کرنا لوگوں کی باتوں کے اوپر یہ جہاد میں داخل ہے۔ خالی جہاد وہی نہیں ہے جو کفار سے تلوار کے ساتھ یا بندوقوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، جہاد یہ بھی ہے کہ آپ سچ بات کہیں، حق بات کہیں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کا دل نہ توڑیں، یہ بھی جہاد میں شمار ہوتا ہے، اور یہ آسان کام نہیں ہے۔ جو بندہ یہ سارے معاملات ٹھیک رکھتا ہے، لین دین، جھوٹ نہیں بولتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس کی عبادات بہت اچھی ہو جاتی ہیں۔ اور جو بندہ رات بھر عبادت کرے، اللہ کی عبادت میں رہے، لیکن اس سے محلے والے تنگ ہوں، پڑوسی تنگ ہوں، آفس والے تنگ ہوں، محلے والے اس سے پناہ مانگتے ہوں، جب بولتا ہو زہر بولتا ہو، تو اس کی عبادات کا کیا فائدہ؟ جب اس کے اندر اخلاق ہی نہیں آیا، اس کے اندر صبر ہی نہیں آیا، تقوی ہی نہیں آیا، جب وہ پرہیزگار ہی نہیں ہوا، اللہ سے ڈرنے والا ہی نہیں ہوا، اس کے معاملات صحیح نہیں ہوئے، اس کی عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اسلام میں خالی عبادات نہیں ہے، معاملات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اخلاق کے کمال پر تھے۔ اور جس بندے کے اندر یہ صفت اپنا لیتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جھوٹ نہ بولے، وعدہ خلافی نہ کرے، تو اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، اس کو روحانیت ملتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اہل کتاب کے ان عیوب کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر بیان فرما رہا ہے، قرآن میں اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں اگر تم ان کے پاس امانت رکھواؤ ڈھیر کی ڈھیر، وہ ویسے ہی واپس کر دیں گے۔ یہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے۔ ان کے پاس اتنے سارے دینار رکھوائے تھے، انہوں نے ویسے ہی واپس کر دیے۔ وَمِنْهُم مَّن تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَّيُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا۔ اللہ فرماتا ہے اہل کتاب میں سے کچھ وہ لوگ ہیں، تم ان کے پاس ایک دینار رکھواؤ، جب واپس لینے جاؤ گے وہ انکار کر دیں گے، یہاں تک کہ تم زور زبردستی سے نکلوا لو یا کھڑے ہو کر ان پر سختی کرو تو وہ نکال دیں گے، اس کے علاوہ وہ واپس نہیں کریں گے۔ اس طرح یہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ بددیانتی وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہے ہمارے اوپر ان پڑھوں سے کوئی مواخذہ۔ یہاں پر انہوں نے ایک جھوٹ بولا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ مکے والوں کا مال کھا جاؤ، ہم اہل کتاب ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، تو ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم جس کا چاہے مال کھا جائیں، یہ ہماری کتاب میں لکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور وہ یہ بات جانتے ہیں، یہ بات اپنی طرف سے کر رہے ہیں۔ اللہ نے نہ تورات میں ایسا لکھا ہے، نہ انجیل میں ایسا لکھا ہے، نہ ان کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ جو جھوٹ باندھ رہے ہیں، لوگوں کا مال کھا رہے ہیں، یہ خود سے کام کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ بَلَا مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کیوں نہیں جو پورا کرے اپنے وعدے کو اور تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارے، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ پسند فرماتا ہے تقوی اختیار کرنے والوں کو۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے۔ گناہگار اللہ کو پسند نہیں آتے۔ گناہوں پر دلیری کرنے والے، کھلے عام گناہ کر کے اس کے اوپر فخر کرنے والے، گناہ کا کھلے عام اعلان کرنے والے اللہ کو پسند نہیں آتے۔ اللہ کو کون پسند آتے ہیں؟ جو وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، جو لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، کسی کا مال نہیں کھاتے اور غریبوں پر ظلم نہیں کرتے، کسی کا دل نہیں توڑتے۔ یہ اسلام ہمارا اتنا پیارا دین ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام انتہا پسند ہے، لوگوں پر ظلم و ستم کرتا ہے اسلام، انہوں نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا۔ ہمارا اسلام اتنا پیارا ہے، روایت میں آتا ہے اگر یتیم کا بچہ تمہارے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہو
والد سے کہا گیا اپنی محبت کا اظہار اپنے بچے کے ساتھ نہیں کرنا۔ اگر یتیم کا بچہ تمہارے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے، اپنی محبت کا اظہار اپنے بچے کے ساتھ نہیں کرنا، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ یہ اسلام ہے ہمارا۔ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے راہ چل رہے ہو پتھر ہٹا دو رستے سے، تمہیں نیکی ملے گی، ثواب ملے گا۔ یہ اسلام ہے ہمارا۔ جو لوگ کہتے ہیں دہشت گردی ہے اسلام میں، انہوں نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا۔ ہمارا اسلام تو کہتا ہے کوئی ایسی بات نہ کرو کہ کسی کا دل ٹوٹ جائے۔ یہ وہ بات ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جو ہم کلام ہوئے معراج میں عائشہ صدیقہ کو بتائی کہ اللہ فرماتا ہے کہ کسی ٹوٹے ہوئے کا دل جوڑ دو، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہاں سے پتہ لگا کہ دل جوڑنا بہت بڑی نیکی ہے، دل توڑنا اس سے بڑا بھی کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ تو بندہ وہی کامیاب ہوتا ہے جس کے عقائد بھی صحیح ہوں، عبادات بھی صحیح ہوں اور معاملات بھی صحیح ہوں، لوگوں سے لین دین بھی صحیح ہو، جس کی زبان بھی صحیح ہو، جس کا دل بھی صحیح ہو، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ خالی نمازیں پڑھنے سے اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ خالی نمازیں پڑھنے سے بندہ کامیاب نہیں ہوتا، اس کو ہر چیز پر غور کرنا ہوگا کہ اس کے معاملات کیا ہیں، ہر پہلو پر اسے نظر رکھنی پڑے گی کہ مجھے خیال کرنا ہے، کس کس کا خیال کرنا ہے، کس کس کے حقوق میرے اوپر ہیں، مجھے سب وہ ادا کرنے ہیں۔ حقوق العبادات بھی مجھے ادا کرنے ہیں، حقوق اللہ بھی مجھے ادا کرنے ہیں۔ شہید کا سب کچھ معاف ہو جاتا ہے لیکن قرض معاف نہیں ہوتا، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاملات میں صحیح طور پر ادا کرنے، لوگوں سے لین دین کرنے میں صحیح طور پر ہمیں یہ برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔